ہم جب کہتے تھے کہ ایک بیس حکومت ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ایک آئینی طریقے سے نکلی ہے، ایک غریبوں کی دشمن حکومت ہے، اس کی جو پروف تھا وہ ہمیں مل گیا جس دن پرائم منسٹر نئے جو الیکٹ ہوئے شہباز شریف صاحب، انہوں نے اپنی پہلی تقریر کی، اسی میں آیا ہو گیا، اور میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیسے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور صدر آصف علی زرداری صاحب کے کہنے پہ، ان کی ہدایات پہ منیمم ویج جو کی تھی مزدوروں کی، وہ 25,000 روپے کی تھی 1 جولائی 2021 سے۔ انفارچونیٹلی جو امپلائرز تھے، یعنی جو فیکٹری اونرز ہیں یا مالکان ہیں، ان کو یہ بات پسند نہیں آئی اور وہ ہائی کورٹ چلے گئے اس کے خلاف، اور ہائی کورٹ میں اور آگے جا کے پھر سپریم کورٹ تک گئے۔ جب ہائی کورٹ میں ان کا کام نہیں ہوا، سب سے جو ہمیں مشکل چیز لگ رہی تھی جس کا جواب ہمارے پاس نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ جی کہ مہنگائی یا غریبوں کا احساس صرف سندھ حکومت کو ہے، جبکہ واقعی یہ حالت تھی۔ صرف آپ لوگوں نے 25,000 روپے منیمم ویج کی ہے، باقی صوبوں نے تو 20,000 21,000 یہ منیمم ویج کی ہوئی ہے، تو آپ سندھ کے انڈسٹریلسٹ کو نقصان کیوں دینا چاہتے ہیں؟ ہم تو غریبوں کے، اور بھی انڈسٹریلسٹ بھی میرے پاس آئے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جی آپ صرف سندھ کی انڈسٹری کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں، سندھ کی ٹریڈ کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں، باقی جگہ پہ کم ہے، آپ 25,000 کرتے ہیں۔ میں نے بڑی کوشش کی اس زمانے میں، سعید غنی صاحب نے فیڈرل گورنمنٹ سے بات کی کہ کسی طریقے سے جو مزدوروں کے لیے اس وقت مشکل ہے، جو مہنگائی کے طوفان برپا ہے، اس حساب سے ان کو یک باور کرایا جائے کہ 25,000 کریں، لیکن وہ بالکل تیار نہیں تھے۔ ہائی کورٹ نے تو ہمیں کہا کہ جی ان کو کنٹینیو کریں، پھر وہ اس کے بعد سپریم کورٹ گئے۔ سپریم کورٹ نے ٹیکنیکل ریزنز پہ اور اس وجہ سے کہ باقی صوبوں میں تو ہے نہیں، صرف آپ سندھ میں کیوں کر رہے ہیں یہ منیمم ویج 25,000، وہ ہماری ان کی اپیل جو وہ منظور کر لی تھی، اور ہم دوبارہ انہوں نے ہمیں کہا کہ جی میں منیمم جو ویج بورڈ ہے اس میں جائیں، اس میں امپلائر کی بھی نمائندگی ہوتی ہے، اور طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے واپس ادھر جانا چاہیے۔ لیکن مین وجہ جس کی وجہ سے امپلائر بھی راضی نہیں ہو رہے تھے وہ یہی تھی کہ باقی صوبوں میں کم ہے اور آپ اس کو 25,000 کیوں کر رہے ہیں منیمم ویج کو۔ جس دن یہ آیا ہو گیا تھا، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ایک آئینی طریقے سے عمران خان صاحب، جو اب تو بہت باتیں کر رہے ہیں، ابھی ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی، کبھی کس طرف جاتے ہیں کبھی کس طرف جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں عالمی سازش ہے، کبھی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں ہے۔ لیکن ان کو ایک چیز میں سمجھا دوں، اگر وہ سمجھنا چاہیں، سمجھ سے باہر ہے، ان کے جو پیچھے چلنے والے وہی سمجھ سے باہر ہے کہ ایک ہی وجہ تھی ان کی نااہلی، ان کی بے حسی، لوگوں کا احساس نہیں ہونا، اور اس وجہ سے ان کو نکالا گیا، اور نکالا گیا آئینی طریقے سے۔ جیسے ہی وہ نکلے تھے ہمیں پتہ تھا کہ جی اب حکومت یہ چلی گئی ہے اور کولیشن گورنمنٹ بنے گی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک شراکت کرے گی۔ اور اس وقت اسی دن میرے سے بات ہوئی جب شہباز شریف صاحب کنفرم تھا کہ اس دن الیکٹ ہو جائیں گے، الیکشن تھے اور ان کے بعد انہوں نے تقریر کرنی تھی، تو کہا گیا کہ امیڈیٹ کیا چیز آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے۔ 2-3 تجاویز دی تھی، ان کو تجاویز تھیں، اس پہ کامنٹ کیے تھے، اور ایک تجویز ان میں یہ تھی میری کہ جی یہ 25,000 روپے منیمم ویج کریں۔ میں شکر گزار ہوں پرائم منسٹر کا کہ انہوں نے یہ جو ہماری سندھ حکومت کی ریکویسٹ تھی وہ مانی، اور انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں یہ منیمم ویج 25,000 روپے کرنے کا اعلان کیا تھرو آؤٹ پاکستان۔ تو سندھ صوبے نے جو پہل کی تھی، سندھ صوبے نے جو غریبوں کے لیے ایک ریلیف اس مہنگائی میں دیا تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب وہ پورے پاکستان میں رائج ہوگا۔
اس سلسلے میں سعید اس کو فالو کر رہے ہیں بڑی کلوزلی تاکہ اس کی جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کر دی جائیں. ایک چیئرمن ویج بورڈ بنانا ہے, اس میں ایک میٹنگ کرنی ہے جس میں امپلائرز, امپلائی اور حکومت, ان کے تینوں کے 4 نمائندے ہوتے ہیں اور انہوں نے اس چیز کو اپروو کرنا ہے. اب ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہے گا, اس لیے کہ پورے ملک میں 25,000 روپے پرائم منسٹر, جیسے ہم نے کہا کہ ہماری تجویز پہ وہ اعلان کر چکے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے بتانا چاہ رہا تھا آپ کو. دوسری چیز جو میں جلدی سے 2-3 چیزیں ٹچ کروں گا, پھر آپ کے سوالات لے لوں گا, کہ مہنگائی کا جو طوفان, اور خاص طور پہ اس رمضان کے مہینے میں اگین ہم نے یہاں پہ بچت بازار کا سلسلہ شروع کیا ہے, جس میں کراچی, حیدرآباد, میر پور خاص, شہید بنظیر آباد, سکھر اور لاڑکانہ, اس میں ہم انشور کر رہے ہیں کہ آٹا ان بچت بازاروں میں 40 روپے کلو لوگوں کو ملے رمضان شریف کے مہینے میں. اور یہ اس وقت بچت بازار سارے چل رہے ہیں. میں نے اپنے جو پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں اور وزراء ہیں ان کو بھی کہا ہے کہ وہ خود وزٹ کریں اور ان بچت بازاروں میں جا کے انشور کریں کہ پبلک کو یہ آٹا ملے. اور اس سلسلے میں حکومت جو سبسڈی دے رہی ہے, سندھ حکومت, وہ تقریباً 462 ملین یعنی 46 کروڑ 20 لاکھ روپے کی سبسڈی اپروو کی ہے ہم نے, تاکہ یہ لوگوں کو سستے آٹا ملے. اس کے ساتھ ساتھ چینی کا بھی ہم نے شوگر ملز کے ساتھ تھوڑی بات کر کے, تاکہ چینی بھی 70-75 کلو میں ملے, اور جو گھی ہے وہ بھی 410 روپے کلو میں ملے. یہ بھی کوشش ہماری ہے کہ انہی بچت بازاروں میں یہ بھی اویلیبل. اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, فیڈرل گورنمنٹ نے آلریڈی یوٹیلیٹی سٹورز کو کہہ دیا ہے, اچھی میڈیا پہ اوکے, کہہ دیا ہے یوٹیلیٹی سٹورز میں کہ وہاں پہ بھی یہ سستی چیزیں جو یوٹیلیٹی سٹورز کا پڑا رہتا تھا, اور فیڈرل گورنمنٹ پہلے اتنی زیادہ, میں نے کہا نا, اس جو پچھلی حکومت گئی ہے اس کو احساس نہیں تھا غریبوں کا, وہ کوئی انیشیٹو نہیں لیتی تھی, آگے نہیں بڑھتی تھی. اب ایک چینج جو آئی ہے, ایک کولیشن گورنمنٹ بنی ہے, اور اس کولیشن گورنمنٹ کے سب ممبران کوشش کر رہے ہیں کہ جو کم ٹائم ہے, اس لیے کہ ٹائم اگر یہ پورا ٹرم چلتا ہے 1.5 سال کا ٹائم ہے, اور کہ میں کہہ چکا ہوں کہ اس 1.5 سال میں ہم نے 5 سال کا کام انشاءاللہ تعالیٰ کرنا ہے, اور سندھ حکومت بھی یہی کوشش کر رہی ہے. تیسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ پچھلے 4-5 دن سے بڑھ گئی تھی. میری کے الیکٹرک کے ایم ڈی سے بات ہوئی, میں نے ان کو تنبیہ کی ہے, انہوں نے کچھ ریزنز بتائے. ان ریزنز کا پھر میں نے فیڈرل گورنمنٹ سے ہی بات کی تھی کہ کچھ شارٹیج آ رہی تھی این ٹی ڈی سی سے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے پھر کے الیکٹرک کے ایم ڈی سے کنفرم کیا, اب ان کو واپس جو 2-3 دن شارٹیج ایک آئی تھی اکارڈنگ ٹو دیم, وہ پوری بجلی مل رہی ہے. اور انہوں نے مجھ سے انشور کیا ہے کہ سوائے ان علاقوں میں جہاں پہلے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی, جہاں پہ پیمنٹس پراپر نہیں آتی تھی, باقی لوڈ شیڈنگ اب نہیں ہوگی. میں نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ انشور کریں کہ آپ کے اپنے پلانٹس چلیں. ادھر بھی ان کی ایکسپلینیشن یہی تھی کہ جی جہاں پہ گیس کی پریشرز کم ہیں وہاں پہ دن کو وہ پلانٹس نہیں چلتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے. لیکن میں نے کہا ہے کہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ کراچی میں بجلی پوری ملے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم پرائم منسٹر سے ملے تھے, پرائم منسٹر صاحب یہاں تشریف لائے تھے تب بھی, اور میں پھر اسلام آباد میں بھی ان سے میں نے کال آن کی تھی, تو میں نے لوڈ شیڈنگ کا خاص طور پہ ذکر کیا تھا کہ ہیسکو اور سیپکو کے ایریاز میں شدید لوڈ شیڈنگ ہے, ہمارے رورل ایریاز میں, اس کو ایڈریس کریں, ہم اس کو بھی کریں. مجھے امید ہے, انہوں نے ریزنز بتائی, مجھے پرائم منسٹر نے بتایا خود, اس دنوں بعد میں پبلک بھی ہوئی تھی بات. انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت نے فیول ہی نہیں خریدا ٹائملی, اور جب گیس نہیں ہوگی, ایل این جی نہیں ہوگی, فرنس آئل نہیں ہوگا, تو پلانٹ کس چیز سے چلیں گے. ان کی جو کوئی پلاننگ نہیں تھی. امید کرتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اب
ان چیزوں پہ گرفت لے گی. ہے مشکل کام, جو تباہی یہ پھیلا کے گئے ہوئے ہیں اس کو کنٹرول کرنا, لیکن انشاءاللہ تعالی میں نے فیڈرل گورنمنٹ کو پورا یقین دلایا ہے کہ سندھ حکومت پوری طریقے سے تعاون کرے گی, اور ہم آپ کے ساتھ لوگوں کو ریلیف دلانے کے لیے, خاص طور پہ صوبہ سندھ کے لوگوں کے لیے اور بلکہ پورے پاکستان کے لیے, سندھ حکومت کی جہاں بھی مدد کی ضرورت ہے ہم حاضر ہیں. ایک خاص طور پہ ایک میہڑ میں جو فائر آگ کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا بہت ہی افسوسناک تھا. میں خود ادھر گیا تھا, جو گاؤں والے تھے ان سے ملا, ان کا جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کا جو قیمتی جانیں خاص طور پہ بچوں کی ضائع ہوئی ہیں اس کا تو کوئی ازالہ نہیں ہے, لیکن میں نے ادھر جا کے ان کے ساتھ دعا بھی مانگی اور ان کو یقین دلایا کہ حکومت آپ کی ہر ممکن مدد کرے گی. اور اس سلسلے میں میں نے ادھر ہی اعلان کیا تھا کہ جو ڈیتھس ہو گئی ہیں ان کی کمپنسیشن اور جو انجرڈ ہیں, اور وہ 24 گھنٹے نہیں تو 36 گھنٹے میں وہ چیکس تیار ہو کے وہاں ڈسٹریبیوٹ ہو گئے ان کو. اس کے علاوہ میں فیڈرل گورنمنٹ کا بھی شکر گزار ہوں, پرائم منسٹر صاحب نے 1 کروڑ روپے کا اعلان کیا تھا, اور اس میں سے بھی 75 لاکھ روپے جو 1 کروڑ انہوں نے اعلان کیا تھا جو امیڈیٹلی ہم آئیڈینٹیفائی کر کے اور دے سکے, وہ ادھر ان کو لوگوں کو مل گئے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ جو ڈیمیج ہے اس کی جو بھی کاسٹ ہو, میرے پاس ایک پریلیمنری نمبر ہے لیکن وہ نمبر میں ابھی آپ کو نہیں دیتا ہوں اس لیے کہ وہ کنفرم ہو جائے, لیکن جو بھی ان کا نقصان ہوا ہے وہ ہم حکومت پورا کرے گی. اور اس کے علاوہ اس دن سے ہم ان کو ٹینٹس مہیا کر دیے تھے, راشنز اور باقی ضروریات دے رہے ہیں, اور ان کے گھر بھی بنا کے دیے جائیں گے. انتظامی طور پہ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ جی میں نے ادھر ہی فون پہ سارے آرڈر دے دیے, میں نے ایسا نہیں کیا. میں نے امیڈیٹلی ایک ہوم سیکرٹری کو ڈائریکٹ کیا تھا کہ مجھے 3 دن میں رپورٹ دیں, اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ جو ایکشن لیں. اس لیے آج کل مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو بھی ہٹاتے ہیں وہ جا کے کورٹ سے اسٹے لے آتا ہے, تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسی کوئی چیز ہو. اتنا سیریس بات ہوئی تھی, اور اس سلسلے میں جو بھی ہوم سیکرٹری نے انکوائری کی اور اس کی جو پریلیمنری رپورٹ تھی, اس کی جو ریکمنڈیشنز تھیں, اس پہ پوری طریقے سے عمل ہو گیا ہے. وہاں پہ ڈی ایچ او دادو, اسسٹنٹ کمشنر میئر, مختار کار میئر اور ٹاؤن آفیسر یہ سسپینڈ ہوئے, ان کے خلاف انکوائری ہوگی. ڈپٹی کمشنر کو ٹرانسفر کر کے اس سے بھی ایکسپلینیشن لی جائے گی. کمشنر کو بھی ایکسپلینیشن ایشو کی ہے کہ وہ دیر سے پہنچے تھے ادھر. یہ ساری انتظامی جو تھی باتیں وہ کی ہیں. میں نے اس کے ساتھ ساتھ لوکل گورنمنٹ منسٹر سے کہا ہے کہ پورے سندھ میں ہمیں اپنی انوینٹری بنانی چاہیے فائر ٹرکس کی. میں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کہا ایمبولینسز کے بھی ہمارے پاس, وہ انشاءاللہ جب ہو جائے گا تو میں رائپ ہوگا تو بتاؤں گا. ہمارے پاس اور ایمبولینسز آ رہی ہیں جو ہم جس طریقے سے ڈپلوائے کریں گے, کوشش یہ ہوگی کہ کوئک رسپانس ہو پورے پروونس میں. لیکن اس وقت جو ہمارے پاس انوینٹری موجود ہے اور اس کی کیا پوزیشن ہے وہ ساری ایویلیویٹ کر کے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسے واقعات جو دوبارہ نہ ہوں. گرمی کا موسم ہے اور اس موسم میں کل بھی ایک میڑ میں ایک آگ اور لگی تھی. نورپور گاؤں ہے دے بٹ سرائی میں. اس کے علاوہ باقی ایک اور جھنڈو خان گاؤں ہے, اس میں بھی آگ لگی ہے. تھر میں ایک گاؤں میں آگ لگی. تو یہ گرمیوں میں یہ لگتی ہیں, ایسے آگ لگتی ہے. تو ہم نے انشور کر رہے ہیں کہ ہمارا جو اکوپمنٹ ہے فائر فائٹنگ اکوپمنٹ وہ موجود رہے, آپریشنل رہے اور ٹائملی پہنچے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے میڈیکل ایمبولینسز یا ہماری جو میڈیکل ٹیمز ہیں وہ بھی وہاں پہنچے. یہ کچھ میجر چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. خاص طور پہ جو میں نے کہا تھا ویج کا یہ دے دیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے صوبے اس کو سب سے پہلے رائج کریں گے اور انشور کریں گے کہ لوگوں کو 25,000 کی ویج ملے. سائیں آپ